قرآن کے کسی بھی صفحے کو کھول کر دیکھ لیں، ہر صفحے میں یہ الفاظ مل جائے گا الحمدللہ سبحان اللہ کہ ہر صفحے میں صرف اگر چند چھوٹے چھوٹے سے الفاظ ایسے کر کے یہ 6 سیکھا ویسے 6 کر کے اگر میں کہوں کہ 125 صرف الفاظ سیکھ جائیں تو قرآن کا الحمدللہ 40% سیکھ جائیں۔ ان بچوں کو جو میں آپ کے مدرسے میں آتا ہوں محنت کراتا ہوں، اس بچے نے ایک آپ کو عربی کی گنتی سکھائی، ایک تو عربی بتایا اور ساتھ ساتھ کہہ رہے تھے واحد اثنان ثلاثہ اربع خمسہ کیا، تو یہ ایسا کیسے کیا؟ خمسہ مطلب 5 ہوتا، تو یہ 5 کیسے ہو گیا؟ 5 تو ایسے ہوتا ہے، یہ ایسے کیسے ہو گیا؟ مزے کی بات یہ ہے کہ اسے کہتے ہیں مینٹل۔ میں یہاں آ کے یہ بچوں کو سکھاتا ہوں کہ یہ انگلیاں تو ہمارے پاس 5، یہ 5 10 گنتے ہو۔ میں اگر یہ سکھا دوں کہ ان 10 انگلیوں میں تم 99 کیسے گن سکتے ہو، تو اگر 99 گنو گے تو جوڑ گھٹاؤ گنا بھاگ جو بھی چیزیں ہوں گی وہ تم کو آسان ہو جائیں گی۔ تو اب یہ ہوتا ہے کہ واحد اثنان ثلاثہ اربع خمسہ، اب یہاں سے ستہ سبع ثمانیہ، یعنی اس کو آپ نے 9 کر لیا۔ اب یہ جو بائیں ہاتھ میں یہ دہائی کر لیا، تو یہ دہائی یہ اب جو ہے 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ہمرا ہو جو جیسا بے الٹا ہے سیدھا کرتے جائے گا۔ تو یہ ماشاءاللہ یہ دو چیزیں سیکھتے ہیں۔ جلدی دو سیدھا کر سب بے۔ میری تو کوشش اسکول والے بچے عربی اس کو سیکھ لیں، وہ فرسٹ ہینڈ ہو جائے، اور عربی کے جو بچے ہیں وہ اس دنیا کی چیزوں کو سیکھ جائیں۔ مثلا قرآن کو فوٹو کیا ویڈیو بنائے بولے تھے، ویڈیو ہی تو بن رہا ہے۔ نوزبلہ ایسا نہیں، بچوں کو قرآن کو لائیو بنانے کے لیے مثلا اگر یہ کہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے دیکھو آسمان اٹھا پہ آدمی پکا ہل رہا ہے، کیسے اتارے گا، وہ کیمسٹری پڑھے گا بچہ اور وہ یہ سمجھائے گا کہ کاربن ڈیٹنگز کیا ہوتی ہیں، اور کاربن ڈیٹنگ سے ہم یہ کہ یہ زمین کی تخلیق جب سے ہوگی اس سے بھی پرانا وہ لوہا ہے، تو یہ زمین بننی اس سے پہلے کی چیز اس پر کیسے ہوگی؟ تو قرآن اس کا جواب دے رہا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو باہر سے لا کے یہاں ڈالا ہے۔ لوہا اس زمین کی چیز نہیں ہے، یہ کسی اور اسٹار پر یہ بنا ہے، کہیں اور پہلے سے بنا ہوا، اس کو نازل کیا، نازل کو اچھے سے سمجھتے ہیں۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، تو زمین پر جو پانی اترتا ہے وہ آسمان سے اترتا ہے۔ اسی طرح سے میٹروائڈ وہ پڑھے گا، فلکیات پڑھے گا بچہ تو سمجھے گا کہ میٹروائڈز کیا ہوتے ہیں، وہ کیسے زمین میں آتا ہے اور کیسے ضروری ہے یہ سمجھنے کے لیے۔ الحمدللہ یہ نتیجے ہوتے ہیں۔ اب یہ بچوں سے سوال ہے، بہت آسان سے سوال ہے کہ قرآن کریم میں ما بسم اللہ کتنی آیتیں ہیں؟ سوال یہ ایک ہو گیا، ٹھیک ہے، کتنے ہو گئے؟ ایک سوال، قرآن میں کتنی آیتیں ہیں ما بسم اللہ، ایک سوال۔ دوسرا بسم اللہ کے ساتھ، بسم اللہ کو بھی کاؤنٹ کر لیں تو کتنی آیتیں ہوں گی، ایک سوال۔ دوسرا سوال، قرآن کریم میں رکوع کی تعداد کتنی ہے؟ بہت آسان سے سوال۔ تیسرا، ہم سب قرآن کے بارے میں جانتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تو قرآن جو ہم لوگ پڑھتے ہیں نا اس میں جو حافظ جو بچے ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا الگ ان کا قرآن ہوتا ہے، وہ 15 لائن کا اور ہر صفحے پہ آیت ختم ہو جاتی ہے، اس کو عثمانی قرآن کہتے ہیں لکھنے والے۔ تو اس کو جو لکھا ہے وہ کس نے لکھا؟ کاتب اس کے لکھنے والے، کاتب جو اس طرز کو بنایا ہے جس انسان نے، اس آدمی کا نام بتا دینا، یعنی جس کو آپ ہاتھ میں لے کے پڑھ رہے ہیں، اس کے بھائی ہم لوگ کوئی بھی کتاب دیکھتے ہیں کون سا رائٹر پہلے دیکھتے ہیں، تو یہ طریقہ ہوتا ہے کہ یہ بچے حافظ، یہ 3 سوال، آیتیں کتنی ہیں، رکوع کی تعداد اور یہ حافظ قرآن کس نے لکھا ہے، یعنی اس کے کیلیگرافر کون ہے، ان کا نام، تو جو بتا دے گا بچہ انعام بھی دے دیں انشاءاللہ۔ چلیے آئیے کوئی بچہ آئے گا بتائے گا، یہ 3 سوال کا جواب۔ آئیے دیکھیے، جب تک دیکھیے آسانی ہو گئی، کوئی بھیڑنے لگی، کوئی شور نہیں ہوا، سنتے رہے، مٹھائی بھی بڑھ گئی، اب تک کام بھی ہو گئی۔ یہ سوال میں ایک دن 656 آیت کتنا ہے؟ آپ لگے کہ اچھا ہے کہانی چل رہی، وہ سنتے نا، بڑے غور سے سن رہا تھا زمانہ، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے۔ ہمارے استاد محترم کہتے تھے بیٹا یہ جو تمہیں مارتا ہے نا، موب لنچنگ کرتا ہے نا، وہ تم کو اصل وہ پوچھتا کہ یار اتنی اچھی کہانی بتا رہے تھے، تم اتنا اچھا دنیا کو لے کر جا رہے تھے، لے کر کہاں سو گئے، وہ جگاتا ہے تم کو۔
बेटा, इनको तकलीफ होती है। कितना अच्छा लग रहा था, कितना मजा आ रहा था, तुम दुनिया के आगे चल रहे थे, क्या बंद कर दिए ये सब, फिर से शुरू करो। तो इंशाल्लाह हम लोग फिर से शुरू करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो ये 3 सवाल के जवाब कौन बच्चा आगे बताएगा? आइए। बिस्मिल्लाह के साथ कितने सूरह हैं? सवाल, कुरान में के साथ कितनी आयत है? माँ बिस्मिल्लाह। 113। अच्छा, ये बड़ा मजे की बात है कि हमारे उस्ताद हजरात भी मदरसे में वो चार चक्का सबको झाप दिया साला। देखिए चूंकि ये यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये बात जाके कहता हूँ कि आपके यहाँ एक ऐसा आपने बनाया है, ऐसा मदरसा बनाया है जहाँ कंप्यूटर के, मैं आने के साथ साथ सबसे पहले दिन आपका कंप्यूटर शुरू किया था, कंप्यूटर पढ़ाया। कंप्यूटर पढ़ने के बाद बच्चे से ज्यादा उस्ताद सामने आ गए कि हजरत ये वाला चीज तो हम लोग चाहते हैं, किताब लिखेंगे बैठ के तो कैसे लिखेंगे, आप तो उर्दू वाले हैं तो उर्दू हमको बता दीजिए कि उर्दू कैसे सीखते हैं, तो उर्दू हमको बता दीजिए, ये हम लोग चालू करें। तो हजरत से मैंने दरखास्त भी की है कि इसको एक मुनज़्ज़म कर दीजिए। सर माशाल्लाह बहुत शौक है, हम जब आए थे ईद के बाद देखेंगे इंशाल्लाह। तो वो फिर ये असल ये चीजें हैं ना, ये एक फितना दजल है, ये फितना है कि ये कैसे ठीक करेंगे वो अच्छा कंप्यूटर में सीखेंगे आप। बहुत अच्छा। इस सर ने जो बात बताई ना वो दिल को छू गया मेरे। जब सबसे पहला दिन जो आया था सर पढ़ाने के लिए, सबसे पहले कंप्यूटर रूम गए और कंप्यूटर पढ़ाना शुरू कर दिया। माशाल्लाह इंशाल्लाह मुनज़्ज़म तरीके ईद के बाद करवाएंगे। हमारे सेक्रेटरी साहब भी यही हैं, हमारे सदर साहब भी यही हैं, रानी साहब भी यही हैं, तीनों आज ये वादा कर रहे हैं आपके सामने इंशाल्लाह मुनज़्ज़म करेंगे। जवाब नहीं दोगे भाई?